بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میت پر رونا کیسا ہے، یعنی اسلام کی روح سے میت پر رونا جائز ہے یا نہیں۔ اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہوں تو منع نہیں، اس لیے کہ یہ بے اختیار ہوتا ہے، اور یہ بے اختیار انسان روتا ہے جو کہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا، بلکہ زبان کے چلانے اور واویلا کرنے کی وجہ سے عذاب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، یعنی واویلا اور بین کرنے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کے شروع ہی میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور اظہار غم کے فطری طریقے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے، یعنی نوحہ اور واویلا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے، چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کے لیے بہشت کے سوا کوئی بدلہ نہیں جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں تان کرنا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، اور نمبر 4، نوحہ کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندھک کی قمیض اور خارش کا کرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزع میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جس میں ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں ہی پر رحمت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اگر 2 بچے مر جائیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بچے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو بھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان بچپنے میں فوت ہونے والے بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب ان کے مسلمان والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے متعلق جو حالت نزع میں تھے اپنی بیٹی کو یہ کلمات تعزیت بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ پھر آپ نے پیغام لے جانے والے سے کہا کہ اسے حکم دینا کہ صبر کر کے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کے بعد لواحقین کو صبر کرنے اور ثواب کی امید رکھنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر حالت میں صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔